ولا تفرقوا، تم سب کلمہ گو مسلمان بھائی بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کو علاقوں کے نام پر، زبانوں کے نام پر، برادریوں کے نام پر، دھڑوں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، یہ یاد ختم کر دیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بھائی بھائی، اور تم میں ایک گروہ تو ضرور ہونا چاہیے، بلکہ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، بھلائی کی طرف بلاؤ، اور اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت اسی لیے بنایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ نے تمہیں نکالا ہی لوگوں کے لیے ہے، کوئی نبی پیغمبر رسول اب نہیں آئے گا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمہارے ذمے ہے یہ کام، تمہارے ذمے ہے یہ کام، لوگوں کو بلائیوں کا حکم دو اور لوگوں کو بدیوں برائیوں اور بے حیائیوں سے روکو۔ کل کا سبق تھا حقوق العباد کا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ آخرت میں بھی عزت دے گا۔ تیری ذات پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تمہارے ماں باپ کا، تمہارے ماں باپ کا تمہاری ذات پر سب سے زیادہ حق، اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تیرے بہن بھائیوں کا، تیرے رشتہ داروں کا، ادھر ادھر تو بانٹتے پھرتے ہو، دیتے پھرتے ہو، تو سب سے زیادہ مستحق تیرے بہن بھائی ہیں، تیرے گھر والے ہیں، تیرے خاندان اور قبیلے والے ہیں۔ بات ادھر قربا حق کا ہوں، ان کا حق دو، ان کو، ان کے حق نہ مارو، یہ جو تم نے قطع تعلقیاں کی ہوئی ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور وہی حدیث جو کل میں نے پڑھی تھی پھر سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ داروں، عزیزوں اقارب کے دکھ اور تکلیفوں کو جو وہ تمہیں پہنچاتے ہیں، تم ان کو برداشت کر کے جب ان سے قطع تعلقی نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن میدان محشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس نے تمہیں اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ کتنے سال یہ تکلیف برداشت کر لو گے؟ چند سال کی زندگی ہے، برداشت کرو، اللہ آخرت کے اندر کامیابی عطا فرما دیں گے۔ مسکینوں کو ان کا حق دو، غریبوں کو ان کا حق دو، اگر اللہ نے مال دیا ہے صدقہ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور آگے فرمایا تھا فضول خرچی نہ کیا کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکرا ہے۔ آج جو قرآن کا تعارف، قرآن نے اپنا قرآن کا تعارف پیش کیا، اس کے بارے میں بھی چند آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور کائنات کے انسانوں، یہ اللہ نے کتاب جو بھیجی ہے یہ اپنی نصیحت کی ہے، تمہیں نصیحت واعظ کیا ہے، یہ اللہ کا وعد ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور نصیحت تو کوئی کسی بڑے کی نہ مانے تو خطا کھاتا ہے، باپ کی نہ مانے تو خطا کھاتا ہے، اور جب خطا کھاتا ہے تو پھر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ادھر پیو نے انہوں بڑا سمجھایا پر انہیں منی کوئی تو ہن تکے کھانا پھرنا پہ، یہ ذلیل ہوتا پہ ہے، انہیں وڈیا انہوں بڑا سمجھایا سی، تو باپ کی نہ مانے خطا کھاتا ہے، بڑے کی نہ مانے خطا کھاتا ہے، اور جو کائنات کے خالق اور مالک کی نہ مانے گا نصیحت کو، وہ خطا کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور تیرے سینوں کی شفا رب نے اس قرآن میں رکھی ہے۔ کون چاہتا ہے شفا؟ نہیں چاہتا۔ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
وہ ابراہیم علیہ السلام نے تعارف کروایا تھا نا اپنے رب کا، اس میں ایک تعارف یہ بھی تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ سینوں کی شفا، یہ جو بغض، کدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، یہ تمہیں سینوں میں بھر بھر کے رکھی ہوئی ہے نا، لوگوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، عزیزوں و اقارب کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان ساروں کی شفا کہیں کہاں ملے گی؟ وہ اللہ کی کتابوں میں ملے گی۔